الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم حاضرین کرام، ہمارے احباب سنابل، دیگر سامعین اور ہماری ماؤں اور بہنوں، قطر میں اس سے پہلے بھی یہ موقع مل چکا ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہو سکوں، لیکن یہ مواقع بدقسمتی سے بہت کم ملے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو آپس میں مل بیٹھ کر کے امت کے لیے، جماعت کے لیے، منہج سلف کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے سوچنے، سمجھنے اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی، جس کی تاسیس والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں رکھی تھی، اور ہم میں کی اکثریت جو لوگ موجود ہیں ان میں کی اکثریت اسی کے اعلیٰ تعلیمی ادارے جامعہ اسلامیہ سنابل کی فارغ التحصیل ہے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل ہماری مادر علمی ہے، کوئی ہم میں سے جونیئر ہے، کوئی سینئر ہے، اور مادر علمی ہونے کی ناحیے سے، اس کی نسبت کے ناحیے سے ہم سب ایک دوسرے کے چھوٹے بڑے بھائی اور ایک ہی خاندان سے منسوب افراد ہیں۔ یہ ایک ایسا خاندان ہے جو علمی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے وجود میں آیا۔ یہ ایک ایسا خاندان ہے جس کو منہج سلف کی ترویج کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الفت اور محبت کو بنیاد بنا کر کے آگے بڑھانے کی ہر شخص کو ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ یہ ایک ایسا خاندان ہے جس کی بنیاد پر ہم ساری دنیا میں اسی سے الفت و محبت کو بنیاد بنا کر کے جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی محبت ہے اور ایسی بنیاد ہے جس بنیاد کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں عبادت اگر توحید اور منہج سلف سے ہٹ کر کے کی جائے تو یہ عبادت رائے گاں ہے، بیکار ہے، اور اسی منہج کو سکھانے، اس کی ترویج اور اس کی دعوت و تبلیغ، اس منہج کے اصول و ضوابط کو کلاس روم کی چہار دیواری میں سکھانے اور اس کے لیے ہمیں کسی لائق بنانے میں جامعہ اسلامیہ سنابل اور ہماری مادر علمی کا جو کردار رہا ہے، وہاں کے اساتذہ نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ایثار کا جذبہ ان کے اندر رہا ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم اس دور کو یاد کریں، اس بات کو یاد کریں کہ ہمارے والدین نے، ہمارے سرپرستوں نے کس انداز سے گاؤں دیہات یا پچھڑے ہوئے علاقوں سے، مختلف صوبوں سے، مختلف علاقوں سے اور اسی طریقے سے مختلف ولایتوں سے لا کر کے ہم کو جامعہ اسلامیہ سنابل میں پوری کوششیں، کاوشیں اور ساری محنتیں اور ساری امیدوں کے ساتھ لا کر کے چھوڑا تھا کہ ہم یہاں پر رہ کر کے قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کریں، اور وہ موقع رب کائنات کی نصرت و توفیق سے ہم کو حاصل ہوا۔ ہم سب اسی میدان سے نکل کر کے، وہاں سے فارغ ہو کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے مختلف جگہوں پر جا کر کے یا نوکریوں کے لیے پوری دنیا میں پھیل کر کے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی مادر علمی میں سیکھے گئے علوم کے نتیجے میں ہم کو روزگار بنایا، ہمارے لیے روزگار متعین فرمایا ہے۔ ہم کماتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ داران نے ساری کوتاہیوں کے باوجود، ہمارے اساتذہ نے ساری کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہمارے لیے جو سسٹم متعین کیا یا ہمارے لیے جو نظام رکھا، ہمارے لیے جو مواقع متعین کیے، ان مواقع کی اگر ہم سوچ سمجھ کر کے بھی شکر گزاری ادا کرنا چاہیں تو پوری زندگی بیت جائے گی، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم اپنی پیدائش کے اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس پیدائش کے مقصد کی تکمیل کے لیے اور اس کے راستے میں آنے والی جو اڑچنیں ہیں ان اڑچنوں کو حل کرنے کے لیے جو علوم ہم کو چاہیے تھے ان علوم کو سکھانے میں ہماری مادر علمی نے ہمارے لیے جو کردار ادا کیا ہے، اس ایثار کو، قربانی کو اور مادر علمی کے اس احسان کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ اور دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، کتنی بھی ترقی کر لیں، اب جب ہم 1 سال 2 سال 10 سال 8 سال کتنا بھی مادر علمی میں رہے ہوں، چاہے 1 آدھ گھنٹے ہی ہم نے گزارے ہوں، اس کا جو تھوڑا بہت اثر ہماری زندگی میں ہے وہ دنیا کے کسی بھی مقام پر جا کر کے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شکر گزار بنیں، مادر علمی کو یاد رکھیں۔ میں چند چیزیں علم کی فضیلت پر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر اپنے کلمات کو ختم کروں گا۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کون سے ماحول سے نکل کر کے آئے ہیں اور کہاں پر کھڑے ہیں۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے تعلیم جو حاصل کی اس کے تقاضے کیا ہیں۔ سوال کیا جائے گا کہ آپ کو رب کائنات نے بغیر کسی محنت و کاوش اور بغیر کسی خرچ اور بغیر کسی قربانی کے ایک ایسا ماحول دیا جس ماحول میں ٹھہر کر کے آپ نے ساری چیزیں حاصل کی، آپ کو کھانے پینے کا انتظام چہار دیواری کے اندر کیا گیا، اس کی شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ آپ کی مسئولیت ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ نکل کر کے کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی مسجد کے امام ہیں، کسی دوسری جگہ پر ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، کہیں بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے مادر علمی کا ایک کردار ہے، رب کائنات کی ایک توفیق ہے۔ لہٰذا آپ ہر صورت میں اپنی مسئولیت کو سمجھ کر کے چلیں۔ اگر کوئی دینی علوم کی لائن سے، یہ شرعی مسائل کی چیزوں سے جڑا ہوا ہے، امامت و خطابت کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، تدریس سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے کسی حد تک یہ چیز آسان ہے کہ وہ شرعی علوم کے ان تقاضوں کی تکمیل کر سکے۔ لیکن اگر کوئی کسی کمپنی سے، دنیاوی چیزوں سے جڑا ہے، روزگار اور دنیا کمانے کے لیے مصروف ہے، تو بھی اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ ماضی کو نہ بھولے، بلکہ نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے، اپنے خاندان کی اسلامی تربیت کے لیے، اور جو لوگ بھی اس کے متعلقین ہیں، اس کے روم کے ساتھی ہیں، اس کے آفس میں اس کے کلیگ ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں کس حد تک شرعی علوم کے ان مسائل کی وضاحت کی ضرورت ہے جن مسائل کو واضح کیا جانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری لے کر کے اگر ہمارے احباب سنابل لے کر کے ساری دنیا میں کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لائن کے بدل دینے سے، میدان کے اختلاف کے باوجود آپ کے لیے دعوت و تبلیغ اور ماضی کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں اس کے تقاضوں کی تکمیل کے امکانات ہر جگہ موجود ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ اس کو اسٹیج نہ ملے کہ وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے کہہ سکے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کو مسجد کا ممبر و محراب نہ ملے کہ اپنے بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکے، لیکن وہ جہاں پر ہے اس کے حلقے اثر میں 10-20 لوگ، 50-100 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ دعوت و تبلیغ کی نیت سے دینی علوم اور شرعی علوم کی باتوں کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی سے وابستہ رہیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں گے، اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ان چیزوں سے آپ وابستہ رہیں گے تو آپ کا علم آپ کے سینے میں باقی رہے گا، اس کی تجدید ہوتی رہے گی، اس میں زنگ نہیں لگے گا کہ آپ بھول جائیں کہ جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں پیدا کیا گیا، جس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کو مختلف وسائل مہیا کیے گئے، ایسا نہ ہو کہ اس کو بھلا کر کے آپ اتنے ناشکرے ہو جائیں
کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بھلا کر کے رب کائنات کے ناشکرے قرار پائیں. یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے. قطر کی اس سرزمین پر ہمارے بہت سارے طلباء یا ہندوستان کے بہت سارے افراد جو یہاں موجود ہیں، ان میں یہ چیز تو یقیناً ہے کہ وہ دنیا کمانا جان گئے ہیں. ان کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے، ان کے پاس بینک بیلنس ہے، ان کے پاس امکانات ہیں، لیکن یہ غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مال کو آپ نے کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہیں. دین کی خدمت کے لیے، مسلک و منہج کی خدمت کے لیے، منہج سلف کی خدمت کے لیے آپ نے اس کو کتنا استعمال کیا ہے. یہ بھی آپ کی مسئولیت ہے. لہذا اپنی اس مسئولیت کو سامنے رکھ کر کے آپ چلیں. آپ اپنے مقام کو سمجھیں. آپ کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو آپ نے فی الوقت مختلف میادین میں مصروف ہو کر کے بنا رکھا ہے، بلکہ آپ کا مقام وہ ہے جو مقام ایک عالم دین کا ہونا چاہیے. آپ کا مقام وہ ہے جو مقام رب کائنات نے انبیاء کی وراثت کی شکل میں آپ کو دے رکھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ انبیاء مال و دولت کو چھوڑ کر کے جانے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ علم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور اس علم کو اپنانے والے علماء ہوتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی اس بات کو محسوس کرے نہ کرے، لیکن ماضی ہمارا اسی وراثت سے وابستہ ہے. اگر اس وراثت کے حق کی ادائیگی میں ہم نے کوئی کوتاہی کی تو الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا اور ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. ہمارے لیے دعوت و تبلیغ کے امکانات ہر جگہ موجود ہیں، اور کہیں موجود ہوں نہ ہوں اپنی ذات میں موجود ہیں، کہیں موجود ہوں نہ ہوں اپنے بچوں کی تربیت میں موجود ہیں، اپنے ماں باپ کی رہنمائی میں موجود ہیں، اپنے خاندان کی رہنمائی میں موجود ہیں. ہم گاؤں چھٹی میں جاتے ہیں، اپنے گھروں پر جاتے ہیں، گھروں کی مساجد اور مساجد کے آس پڑوس میں رہنے والوں کے درمیان موجود ہیں. ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے درمیان اس دعوت و تبلیغ کے امکانات موجود ہیں. امکان تلاش کر کے ذمہ داری کو محسوس کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس وجہ سے ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کا شعور عطا فرمائے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم ہی جیسے لوگوں اور اسی حلقے کے بارے میں فرمایا تھا وَلِكُلِّ حَالٍ فَهُمْ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَسِيرَتِهِ وَمَقَاصِدِهِ وَأَحْوَالِهِ وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُخْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ وَرِوَایَتِهِ. فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس قول سے ہمیں اپنے مقام کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سلف، یہ اہل الحدیث جو ہیں، یہ ہر حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سیرت اور احادیث اور سیرت کے مقاصد کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. یہ سب سے زیادہ جاننے والے لوگ آج کے دور میں وہی ہیں جو مدارس اسلامیہ سے قرآن و سنت کے علوم کو لے کر کے فارغ ہوتے ہیں. دنیا میں بکھر جاتے ہیں، کچھ بھی کریں، اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہیں تو امید ہے کہ آخرت میں جواب دے پائیں گے. مقصد کو بھلا دیں گے تو دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے اور آخرت میں بھی بہت خطرناکی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اپنے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث، سیرت اور اس کے مقاصد کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگ یہی ہیں جو علوم شریعت سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور اس کے احوال سے سب سے زیادہ واقف یہی لوگ ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس سے ہماری مراد، اہل الحدیث سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیث کے سننے یا حدیث کو لکھنے یا حدیث کی روایت کرنے تک محدود رہتے ہیں. یعنی یہ ایک فن صرف نہیں ہے کہ انسان حدیث پڑھ لے، اس کو روایت کر دے اور حدیث کو کسی حد تک لوگوں کے سامنے پیش کر دے. یہ صرف اس فن کا نام نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر حالت میں وہ لوگ ہیں جو حدیث کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو یاد کرنے کا،
اس کی معرفت کا، اس کے فہم کا، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس کے ظاہری تقاضے کیا ہیں اور باطنی تقاضے کیا ہیں، ان دونوں کی تکمیل یہ اہل الحدیث کا بنیادی فریضہ ہے، اور ہم سب اس کے ممبر ہیں، اس کے فرد ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ حدیث کے تقاضوں کو، ظاہری تقاضوں کو، باطنی تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں، اور دنیا کو اس کے مطابق ڈھالنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ ذمہ داری ہم کو سمجھنی ہوگی۔ موجودہ پرفتن دور، جس دور میں انسان کے تحفظ اور انسان کے عزت و وقار کا صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ رب کائنات کی جانب رجوع کرنے کا راستہ ہے، اور رب کائنات کی جانب رجوع کرنے کا راستہ جتنا زیادہ مخلصانہ، جتنا زیادہ تقوی کی بنیادوں پر اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ہوگا، انسان کو اتنا زیادہ عزت و وقار ملے گی۔ موجودہ دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسا دور ہے کہ انسان اس کمرے میں بیٹھ کر کے کیا کر رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کر کے، دنیا کے دوسرے خطوں میں بیٹھ کر کے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا دور ہے کہ انسان کھانستا بھی ہے تو اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، بگاڑ کا دور ہے، انحراف کا دور ہے، قرآن و سنت کی تعویل و توجیہ کا دور ہے، اسلام کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا دور ہے، قرآن و سنت کے نام پر اور قرآن و سنت کے دلائل کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لگانے کا دور ہے۔ اس دور میں اگر عافیت ہے، راہ نجات ہے، تو صرف اور صرف منہج سلف میں ہے، اور ہم جس منہج سے وابستہ رہے ہیں، جو ہم نے سیکھا ہے، وہ منہج ہمارے لیے اس پرفتن دور میں، جس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صبح کے وقت میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا اور صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا، ایسے پرفتن دور میں کہ انسان کو اپنے ایمان کو تحفظ فراہم کرنا ہے، یہ تحفظ آپ حضرات کے ذریعے ہی سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ماضی سے وابستہ رہیں اور جن چیزوں کو آپ نے حاصل کیا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھیں۔ دنیا میں کسی بھی میدان میں آپ چلے جائیں، لیکن اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ یہ نہ بھولیں کہ آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، یہ نہ بھولیں کہ آپ کو منہج سلف کا حق ادا کرنا ہے، یہ نہ بھولیں کہ آپ کی زندگی کے تقاضے کیا ہیں، اس کو کیسے اس کا ادراک ہوگا، کیسے اس کو تھاما جائے گا، کیسے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہا جائے گا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کے مسائل کو چھیڑنے والوں کو اتہام لگا کر کے ان کے بارے میں بدظنی پیدا کر دی جاتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ماضی سے، صحابہ کرام کے عہد مبارک سے جو لوگ بھی حق پرست تھے، حق کو بیان کرنے والے تھے، ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی، لیکن رب کائنات نے ان کی کمزوری، لاچاری اور ہر قسم کی مجبوری کے باوجود انہی کو غلبہ دیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ اس امت یا اس طائفہ ناجیہ یا طائفہ منصورہ سے وہی لوگ مراد ہیں جو قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق حاصل کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، اس کے ظاہری اور باطنی سارے مفاہیم کو سمجھ کر کے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں یہاں پر اپنے چھوٹے بھائیوں اور بڑے بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس جانب توجہ دی جائے، اپنے چھوٹے آنے والے بھائیوں کی اس انداز کی رہنمائی کی جائے۔ دنیا کمانے کے لیے بے شمار وسائل ہیں، اگر آپ رب کائنات کے ہو گئے، آپ نے دین کو کما لیا، تو دنیا کمانے کے لیے رب کائنات بے شمار وسائل کھول دیتا ہے، روزی کی ذمہ داری اس کی ہے، اس پر اعتماد کر کے دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انسان اگر اس پرندے کے طریقے سے اللہ رب العالمین پر توکل کرے، جو پرندہ صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد شام کو آسودہ ہو کر کے آتا ہے،
بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، بچوں کو آسودہ کر کے سلاتا ہے، اور دوسرا دن پھر ایسے ہی گزرتا ہے۔ تو روزی کی ذمہ داری تو رب کائنات نے لے رکھی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو دین کی جانب توجہ دینی ہے، اور اس بات کو یقین کی حد تک سمجھ لیں کہ اگر آپ نے دین کا حق ادا کر دیا تو دنیا بذات خود آپ کے پیر میں آ کر کے گرنے لگے گی۔ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ کہاں سے فائدہ اٹھائیں اور کون سی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیں، کون سی چیزوں سے دوری اختیار کریں۔ یہ رب کائنات کے وسائل ہیں، اللہ رب العالمین کی نوازش ہے۔ انسان ساری صلاحیتوں کے باوجود، اسی کرونا کال میں ہم نے دیکھ لیا، ساری صلاحیتوں کے باوجود بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئیں، اور ساری صلاحیتیں، جس کے یہاں صلاحیتیں کمزور تھیں، اس کو بھی رب کائنات نے روزی روٹی مہیا کی۔ گھروں میں بند رہنے والے لوگوں کو کھانا پہنچا، اور اچھے خاصے کروڑ پتی کھرب پتی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کر کے کرونا کے خوف سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ تدابیر رب کائنات کی تدابیر ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں وسائل اختیار کرنے چاہیے، لیکن اس کا ہو کر کے رہ جائیں اور دین سے غافل ہو جائیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علماء کو اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے اس روایت کو سمجھنا چاہیے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ اس میں ایک چیز ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ اپنے علم کو نفع بخش بنائیں، اپنے علم کو اس قابل بنائیں کہ وہ علم آپ کے لیے آپ کی موت کے بعد صدقے جاریہ بن سکے۔ آپ مال دنیا میں کتنا بھی کما لیں، موت کے ساتھ مال کا سلسلہ کفن کی حد تک انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لیکن یہ علم نافع جو ہے، یہ موت کے بعد قبر میں اور آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان فوت ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کی متابعت کرتی ہیں قبرستان تک۔ ایک اس کا مال و دولت جاتا ہے، آل اولاد جاتی ہے، اور اس کا عمل جاتا ہے، اور قبرستان میں قبر میں اس کا عمل باقی رہتا ہے، اور دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ عمل اسی علم کی بنیاد پر انسان انجام دیتا ہے، لہذا اپنے آپ کو اس علم سے جوڑیں تاکہ یہ علم آپ کی موت کے بعد بھی آپ کے لیے صدقے جاریہ بن سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اشارہ کافی ہے علماء کو اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ایسا کھوٹا سکہ اختیار نہ کریں جو دنیا تک محدود ہے، بلکہ ایسا قیمتی سرمایہ اٹھائیں جو دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا سے علم کو رب کائنات ایسے ہی نہیں اٹھاتا، بلکہ علم کو اٹھانے کے لیے علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر علم کی اور علماء کی اہمیت اور ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو اس روایت کو سامنے رکھیں۔ اور یہ دور اسی دور کا ایک حصہ ہے جس دور میں بڑے بڑے علماء اس دنیا سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں نے جاہلوں کو اپنا مفتی بنا رکھا ہے۔ ہر وہ شخص جو شخص علم کی کسی بنیاد سے واقف نہیں ہے، کسی انداز کا فیصلہ نہیں کر سکتا، علم کی بنیادوں پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، وہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اور ہمارے وہ لوگ جو ان کی پیروکاری کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ان کے دیوانے ہیں۔ تو یہ جاہلوں کے غلبے کا دور ہے۔ علماء اتنی زیادہ غربت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کر کے دیکھیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو رب کائنات نے دنیاوی سرمایے سے نوازا ہے، آپ اپنے علاقوں کے ان بزرگ علماء کی خبرگیری کرتے رہیں جن کو بڑھاپے میں دوا علاج تک کے امکانات نہیں رہتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں کمرہ بند کیے پڑے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دوا علاج کا امکان نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان بزرگوں کی خبرگیری کریں۔ علم کی اس طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے علماء کی خدمت کرنا اور علماء کا سہارا بننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ رب کائنات نے آپ کو نواز رکھا ہے۔ اسی طریقے سے
آپ دیکھیں بلکہ آپ اس کے بارے میں غور و تدبر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا قدم قیامت کے دن تب تک نہیں ہل سکے گا جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ عمر کو اس نے کہاں فنا کیا. اس کے علم کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ علم کہاں سے حاصل کیا اور اس کا کیا حق ادا کیا. یہ علم کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور مال جس سے آپ جڑے ہیں اس کے بارے میں بھی 2 سوال کیے جائیں گے. من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہ کہاں سے کمایا, کمانے کے وسائل جائز تھے یا حرام تھے, کمانے کے لیے کون سے وسائل اختیار کیے اور کہاں پر خرچ کیا. ایسا تو نہیں کہ آپ کا مال کسی دنیاوی غرض میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے غلط چیزوں کو رواج مل رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ دینداری کے نام پر آپ اپنے مال کو بدعات و خرافات کی ترویج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا مال جہاں خرچ ہوتا ہے وہاں پر دین کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کے بجائے غلط چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. آپ علم سے بھی جڑے ہیں, لہذا علم کو مکمل طریقے سے حاصل کرتے رہیں اور اس کا حق ادا کرتے رہیں. مال سے جڑے ہیں, مال کی آمدنی کے اور خرچ کے سارے وسائل کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جانچتے رہیں, پرکھتے رہیں تاکہ آخرت میں جواب دے سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس الی العلم احوج منہم الی الطعام والشراب, کہ لوگ علم کے لیے کھانے پینے سے زیادہ محتاج ہیں. جس علم کے ہم وارث ہیں اس علم کے بارے میں امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے پینے سے زیادہ اس کے محتاج ہیں, کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت انسان کو دن بھر میں 1 بار 2 بار 3 بار پڑتی ہے, لیکن انسان کو علم جو ہے وحاجتہ الی العلم بعدد انفاسہ, اور اس کو علم کی جو ضرورت پڑتی ہے اس کی سانسوں کی بقدر, کتنی بار وہ سانس لیتا ہے, ہر بار اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سانس کیسے لینی چاہیے. سانس جا کر کے آپ زہریلی فضا میں لے لیں, آپ بیمار پڑ جائیں گے. سانس لینے میں اگر آپ جہالت کے شکار ہو جائیں تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. لہذا اس سانس میں ہر سانس کو لینے سے پہلے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ یہ سانسیں علم کی فضا میں لی جائیں, لوگوں کے فائدے کے لیے لی جائیں, اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کرنے کے لیے لی جائیں, اور اس طریقے سے آپ زندگی میں آگے بڑھیں. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم, اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے طریقے سے ہوتے. اور یہ حقیقت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں, آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں, دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان اعضائے رئیسیہ کا, رب کائنات کی ان نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے سے ان کے تقاضوں کے تحت نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کالانعام, یہ چوپایوں کے طریقے سے ہیں, چلتے پھرتے پیشاب پخانہ کرنا. یہ نہیں پتا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے, کہاں سونا ہے. جہاں کھانا نظر آیا وہاں بھوک جاگ گئی, جہاں قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی وہیں کر لیا. جانوروں کے مانند ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا بل ہم اضل, جانوروں سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں, کیونکہ جانور کے پاس عقل و شعور نہیں ہے. انسان کے پاس عقل و شعور ہے, وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے, کن چیزوں کو چھوڑنا ہے. وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سے فیصلے کرنے ہیں, کون سی چیزوں کے بارے میں ہم کو توقف اختیار کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو صلاحیت دی ہے. لہذا صلاحیت کے باوجود اگر وہ اپنے کانوں کا, اپنی آنکھ کا, اپنے دل کا غلط استعمال کرے گا تو جانور سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. میں اس موقع سے, بلکہ قیمتی موقع سے, جب ہمارے سینئر احباب بھی یہاں موجود ہیں, بلکہ آپ میں سے بعض افراد میرے استاذ کے درجے میں ہیں, استاذ رہے ہیں, ان کی موجودگی میں
میں اس مجلس میں ایک بار پھر سے اپیل کروں گا کہ ہمارے احباب اور ہمارے سینئر احباب، ہمارے سنابلی احباب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. دنیا کمانے کے لیے کسی بھی میدان میں جائیں، لیکن دین کو اور اپنے رب کو نہ بھولیں. اپنے اندر تقوی اور اخلاص پیدا کر کے چلیں. حلال و حرام کی تمیز کا پورا ملکہ ان کے اندر ہو. حرام سے بچیں، حلال پر اکتفا کریں. تھوڑی کمائی ہو لیکن حلال پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ انسان کے منہ میں داخل ہوا تو نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ دین سے دوری کے ساتھ ساتھ، منہج سلف سے دوری کے ساتھ ساتھ مال کا فتنہ ہے. انسان بینک بیلنس کے لیے، دنیا کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. مال کا فتنہ موجودہ دور میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ کہیں سے کسی کا حق مار کر کے کوئی نوکری مل جائے، لے لو. کسی کا حق مار کر کے ہمارا بینک بیلنس بن جائے، بنا لو. یہ تصور ہے، استغلالی ذہن ہے، مفاد پرستی کا ذہن ہے. یہ ہمارے لیے کبھی نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو سمجھ لیں کہ مال کتنا بھی سمیٹ لیا جائے، بٹور لیا جائے، یہ مال تب تک آپ کو عافیت اور سکون نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہ کی جائے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش نہ کیا جائے. بے شمار افراد ہیں، بہت مالدار ہیں، لیکن دینداری نہ ہونے کے نتیجے میں رات میں بستر پر پیٹھ رکھتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، ڈپریشن کے شکار ہیں. لیکن ایک دین سے جڑا ہوا شخص چاہے نمک روٹی کھائے، رات میں سکون کی نیند سوتا ہے، کیونکہ دین سے جڑا ہوا ہے. تو یہ سکون جو ہے دنیا میں کوئی دوا علاج خرید کر کے، کسی اسپتال میں علاج کرا کر کے حاصل نہیں ہوتا. یہ سکون رب کائنات کی نعمت ہے جو تبھی حاصل ہوگی جب رب کائنات ہم سے راضی ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواتین بھی یہاں موجود ہیں. خواتین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ خواتین نئی نسل کی اسلامی تربیت پر خصوصی توجہ دیں. مرد حضرات کی یہ ذمہ داری یقیناً ہے، لیکن وہ دنیا کمانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے دن بھر باہر رہتے ہیں، نوکریوں کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. چھوٹا بچہ ہماری خواتین کی گود میں پلتا ہے، اور خواتین کی گود جو ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. اگر خواتین، مسلم خواتین اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں سنجیدہ ہو جاتی ہیں تو نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کر کے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اہم اور عظیم شخصیات انہی گودوں سے پل کر کے نکلیں اور دنیا کے اندر ایک تاریخ قائم کریں. اور آپ دیکھ لیں انبیاء کی تربیت میں، ائمہ محدثین کی تربیت میں جو کردار خواتین کا رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی تربیت میں پلے، اکثر انبیاء اپنی ماؤں کی تربیت میں پلے، اکثر صحابہ کرام اپنی ماؤں کی تربیت میں پلے. باپ پہلے فوت ہو گیا. قرآن مجید میں اسی اہمیت کے مد نظر سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے، لیکن سورۃ النساء کا وجود موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا مقام رکھا ہے، خواتین کی ذمہ داریاں رکھی ہیں. لہذا یہ خواتین کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ خواتین اپنے آپ کو گھروں کی چہار دیواری میں رکھتے ہوئے اسلامی تربیت سے جوڑیں. سیرت رسول کا مطالعہ کریں، امہات المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. یہ مطالعہ کر کے اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو ایسی صورت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہیں جا کر کے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اسلام نے ہمارے سامنے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ اسی سسٹم کے تحت چلنے والی خواتین میں افقہ نساء العالم کی شکل میں عائشہ صدیقہ دنیا کے اندر علمی کارنامے انجام دے کر کے گئیں. صحابہ کرام ان کی جانب رجوع کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی تربیت کے لیے یہاں تک فرمایا
کہ ان خواتین کو 4 اسباب کی وجہ سے اپنی زوجیت میں لانے کے لیے تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے نسب اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو دیکھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دینداری جو ہے یہ خوبصورتی پر غالب ہے، دینداری خاندان پر غالب ہے، دینداری مال و دولت پر غالب ہے۔ اگر دینداری نہیں ہے تو مال و دولت فتنہ ہے، دینداری نہیں ہے تو حسن و جمال فتنہ بن سکتا ہے، دینداری نہیں ہے تو خاندان اور نسب کچھ کام آنے والا نہیں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی بنیاد پر زندگی گزاریں۔ اہل سنت والجماعت کا اہل بیت کے بارے میں ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت اور الفت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن یہ الفت و محبت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، نسب ثابت ہے، اس کے باوجود وہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ قابل احترام نہیں ہے۔ اگر وہ بدعتی ہے تو قابل احترام نہیں ہے، اگر وہ کفر پر زندگی گزارتا ہے تو قابل احترام نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاکیزہ خاندان سامنے آ رہا ہے، جس کے لیے شریعت نے مستقل احکام ذکر کیے ہیں، وہاں پر بھی ایمان اور علم نہ ہو تو وہ چیز ناقابل اعتماد اور بیکار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں ہم کو بنیاد بنانا ہے دینداری کو، تو ہماری خواتین اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو یہ احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو جامعہ اسلامیہ سنابل کی چہار دیواری میں لا کر کے داخل کرایا، مادر علمی سے ہم نے تعلیم حاصل کی، اور اب ہم زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کو انجام دے رہے ہیں۔ جو ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت دے کر کے ان کی ذمہ داری بھی نبھائیں۔ یہ نسلیں اگر اس طریقے پر چلیں گی تو نسل در نسل ان کو عزت و وقار ملے گا، دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی جانب رجوع کرنے، اس کی پیروی کرنے، دنیا میں اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے اور اپنے ماضی سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی، ہمارے عزیز شیخ محمد رحمانی صاحب حفظہ اللہ و تو اللہ کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنی قیمتی باتیں کی اور ہمیں علم اور دین کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں ابھارا۔ ایسی باتیں بھی بتائیں جو ہم جانتے تھے، ایسی باتیں بھی بتائیں جنہیں ہم بھول گئے تھے، جن کا اعادہ ہوا، جن کی تذکیر ہوئی۔ علم کے سلسلے میں 1 منٹ میں بھی کچھ اس میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قطر میں پیسہ تو ہے لیکن علم کم ہے، یا اس پیسے نے لوگوں کو علم سے پھیر رکھا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین سے پوچھا گیا 2 آدمیوں کے بارے میں کہ آپ ماذا تقولو فی فلان و فلان، تو انہوں نے کہا اما فلان فعلمہ ما قرأ و اما فلان فعلمہ ما یقرأ، یہ کہا کر کے اپنی بات ختم کر دی اور سمجھنے والے سمجھ گئے۔ ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ علمنا ما قرأنا یہ ہو چکا ہے، مال کے چکر میں، ڈیوٹی کے چکر میں، یا کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، آشائشیں ہیں، آرام ہے کہ ہم نے جو پڑھ لیا تھا وہی ہے،
آگے چیز بڑھ نہیں رہی ہے، تو اس سلسلے میں شیخ نے تحریک کی ہے کچھ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہماری ہو گئی، علم میں اضافہ ہوگا تبھی ہم دین کے سلسلے میں اپنے حقوق ادا کر سکیں گے اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کو کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ اور ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے یا ہماری جماعت ہی میں اہل حدیثوں کے یہاں خرچ کے سلسلے میں کچھ بخل پایا جاتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی سنابلی اخوان نے کہ ماہانہ کچھ جمع کیا جائے، 10 ہی ریال صحیح، اور اس کو کار خیر میں خرچ کیا جائے، مادر علمی کو دیا جائے یا مستحقین کو دیا جائے، لیکن ہم یہ 10 ریال بھی ماہانہ خرچ کرنے پر باقی نہیں رہ سکے، لوگوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا، جبکہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصدقۃ برہان، یہ برہان ہے، علامت ہے ہمارے ایمان کی اور ہمارے عمل صالح کی، اس لیے اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اور اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر ہم 1 ریال بھی یومیہ صدقہ کریں تو مہینے کا 30 ریال ہو جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ لوگ لوٹیں، علم کے لیے بھی توجہ دیں، پڑھنا شروع کریں، اپنے علم میں نکھار پیدا کریں، دین کی طرف لوٹیں اور صدقے کا ذہن بنائیں۔ ہم میں سے ہر آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھے یا مسجد کی طرف جائے تو کوئی ڈبہ، کوئی جگہ، کوئی چیز ایسی، کوئی صندوق، کوئی بکس ایسا بنا لی، اس میں 1 ریال ڈال دیا کرے، کچھ بھی بھاری نہیں پڑے گا اور مہینے میں اس کے پاس 30 ریال ہو جائے گا۔ وہ مادر علمی کو بھی دے سکتا ہے، کسی بھی کار خیر میں کسی حاجت مند اور ضرورت مند کو دے سکتا ہے۔ تو یہ 2 کام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں صحیح، اس لیے کہ ہم لوگوں کا تو بولنے سے اور پڑھنے سے ہی سب رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے، اس لیے جیسے بھی مجھ سے ہو سکا یہ 2 بات میں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر، پہلے اپنے آپ سے میں وصیت کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمارے اخوان کو، ہمارے بھائیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کا، جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہماری مجلس میں آئے اور ہم کو اپنی قیمتی باتوں سے نوازا۔ وجزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ محترم سامعین کرام و میری بہنیں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے سنابلی اخوان کے ساتھ بیٹھیں اور صدر مرکز کے قیمتی خطبے کو یا بیان کو ہم سنیں، جنہوں نے علم پر زبردست روشنی ڈالی اور علماء کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا۔ حقیقت میں ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ہم نے کیا سیکھا ہے اور اس پر کہاں تک ہم عمل کر رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حقیقت میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، تو حقیقت میں ہم بہت ہی دور ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں، جس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کی طرف حافظ شوکت نے اشارہ کیا، انفاق کی طرف، تو حقیقت میں بہت ہی بخل پایا جاتا ہے ہمارے اندر، جو ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العالمین کی جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کریں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسموں کے اندر ہیں، ہمارے اولاد کے اندر ہیں، اولاد کی شکل میں ہیں، ہمارے دنیاوی اغراض کی شکل میں ہیں، ہم حقیقت میں شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے دنیا کی محبت کو ڈالا ہے، کہ دنیا کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر ڈال دیا ہے، اور اسی دنیا کی محبت بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، اولاد کی محبت اگر نہیں ہوگی تو ہم دنیا کمائیں گے ہی نہیں۔ لیکن اس دنیا کو کماتے وقت ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوگا کہ وہ دنیا کماتے وقت ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس پر اللہ کے ہاں محاسبہ ہو، یا دنیا مل جائے پھر اس کے بعد میں دنیا چلی جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو دنیا کماتے وقت بہت ساری چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کو انسان کو مل رہی ہے اور کما رہا ہے وہ، تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ کہیں اس سے فرائض تو نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ اگر فرائض دنیا کماتے انسان سے اگر فرائض چھوٹ رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کے تھیلی میں سوراخ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کا استدراج کر لیا ہے۔ اور اگر دنیا کماتے اگر انسان نے اپنے عزیز و اقربا کے حقوق کو چھوڑ دیا، جس میں 6 لوگ بہت اہم آتے ہیں، ماں جن کا رشتہ رحم سے ہے، جن کا رشتہ رحم سے 6 لوگ ہیں، ماں ہے، اور ماں کے ساتھ آپ کے ماموں ہیں، اسی طرح باپ ہیں، باپ کے ساتھ آپ کے چچا ہیں، بھائی ہیں، بھائی کے ساتھ آپ کے بہنیں ہیں، یہ وہ رشتے ہیں جہاں، اور آپ کی خالہ ہیں، ماں کے ساتھ آپ کی خالہ ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی ہم سے مانگیں تو ہمیں ان کی ضرورت کو خود محسوس کرنا چاہیے تاکہ اپنی اس دنیا کی کمائی ہوئی چیزوں کو ان تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے اس میں تقصیر کی تو یہ سمجھے کہ ہمارے جھولے میں، ہماری تھیلی میں ایک دوسرا سوراخ پھر ہو گیا۔ اگر ہم دنیا کماتے وقت حلال و حرام کی تمیز اگر کھو بیٹھے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں آ رہا ہے کہ حلال آ رہا ہے ہمارے پاس کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، تو ایک ہمارے تھیلی میں تیسرا سوراخ پھر ہو گیا۔ اس طریقے سے اگر ہم دنیا کو کماتے وقت دوسروں کے حقوق، اگر ہم کسی کے دنیا کے کماتے وقت اگر ہم نے کسی پر ظلم کر کے اس کے ناحق اس کے جو ہے حق کو ہم نے مار لیا، تو یہ بھی ہمارے تھیلی میں پھر ہم سوراخ ہو گیا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوگا کہ سوراخ ہوتے ہوتے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور ہم دنیا ہی میں ہم مفلس ہو جائیں گے، اور اللہ کے ہاں جو ہمیں جا کے جواب دینا ہے وہ جواب دینا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہم شکر ادا کریں۔ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں جس علم کی بنیاد پر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی دی ہے، ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، ہم خوش ہیں، جو ہے امن و امان میں ہیں، سکون میں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقطے پر دھیان دیں کہ جس ادارے سے ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، جس جگہ سے ہم تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، جن لوگوں نے اس ادارے کو ہمارے زمانے میں کتنی محنت و مشقت سے مانگ کر کے لوگوں سے لا کر کے اس ادارے کو چلا رہے، تو ہم اچھے طریقے سے تعلیم حاصل، ہمیں کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ 3 ٹائم کا کھانا مل رہا تھا، فری میں مدرس مل رہے تھے، رہنے کی جگہ مل رہی تھی، اور ہم اسی مدرسے سے پڑھ کر کے آج لائق ہو گئے کہ آپ کے سامنے چند کلمات پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اچھی گاڑیوں پہ چل رہے ہیں۔ ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس گاڑی ہوگی، گھر ہوگا، اور ہم قطر میں اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور شکر کی جہاں بہت ساری کیفیت اس میں کہ یہ اعملوا آل داؤد شکرا، شکر کے طور پر صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور عمل جب تک نہیں کریں گے ہم شکر ادا نہیں ہوگا۔ اور عمل کی کیفیت ہوگی کہ ہم اپنے گاڑی کمائی میں سے، اپنی محنت کی کمائی سے، حلال کمائی سے اللہ رب العالمین کے حق میں ہم اس کو خرچہ کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جس مال و دولت سے ہمیں محبت ہے، اگر ہم دنیا کی بھلائی چاہ رہے ہیں اور آخرت کی بھلائی چاہ رہے ہیں تو اس مال میں سے ہمیں خرچ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انفاق کہتے ہیں، انفاق نفق سے ہے، نفق دونوں طرف سوراخ ہوتا ہے۔ اگر آپ سوراخ کو ایک طرف بند کر دیں تو اس نفق میں جو چیز ہوگی کیا ہو جائے گی؟ ایک دن آتے آتے وہ بند ہو جائے گی، اس میں کوئی چیز جائے گی ہی نہیں۔
پھر کچھ مدت گزرے گا وہ چیز سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو نفق کا مطلب ہے، انفاق کا مطلب ایک طرف سے آپ جائیے، دوسرے طرف سے نکل جائیے، تب آپ کا وہ سلسلہ چالو رہے گا۔ اور آپ نے اگر بند کر دیا ایک طرف تو وہ چیز خراب ہو جائے گی، یا پھر اس میں جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے گا۔ تو مال بھی ایسے ہی، اگر آپ نے خرچ نہیں کیا اس کو صحیح طریقے سے، خرچ کے بہت سارے طریقے ہیں، اس پہ نہ جاتے ہوئے صرف اگر مال کو آپ نے خرچ نہیں کیا تو وہ مال خراب ہو جائے گا، مال سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو مال خرچ کرنا ہوگا، تبھی آپ اس کو اللہ رب العالمین آپ کے اس مال میں اس کو جو ہے اضافہ کریں گے، اور اس کی جو ہے نا اس کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم جس ادارے سے پڑھے ہیں، ہمیں وہاں نہ جا کر کے ہمارے تذکیر کے لیے، ہمارے اس طرف ابھارنے کے لیے ہمارے صدر مرکز یہاں پہ موجود ہیں، جن کے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جو بھی اللہ نے دیا ہے، جتنا بھی دیا، تھوڑا زیادہ جو بھی دے سکیں، ہم اس میں بڑھ کر کے حصہ لیں، کہ دراصل وہی ہمارا ہے، جو ہم نے کھا لیا پی لیا وہ تو چلا گیا۔ اللہ رب العالمین قرض کے طور پر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرض کے طور، قرض جب دی جاتی ہے تو کیا اس سے واپس لینا ہے نا، تبھی تو قرض دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرض دے دو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس دے دیں گے آپ کو۔ قرض کے طور پہ اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں، اور ہم جو دیں گے تعلیم کے نام پر، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہمارے بھائی بہنیں جو ہم سے چھوٹے ہیں، اس ادارے میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے سپورٹ بنے گا، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بنے گا، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے جو بھی ہو سکے، ہم شیخ اپنے صدر مرکز کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں، بلکہ ہم اس میں بڑھ کر چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اور مال سے جتنی محبت ہے، ہمیں اس محبت، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کو جب اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے۔ اور دیتے وقت آپ کو اگر پہچاننا ہے کہ میرا وہ صدقہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جب آپ دے کر کے آپ یہ محسوس کر لیں، اپنے دل کے اندر اطمینان محسوس کر لیں، خوشی محسوس کر لیں، تو آپ یہ جان جائیں کہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ اور اگر آپ نے دے کر کے یہ محسوس کیا کہ میں کہاں گیا، کس جگہ کے پھنس گیا، مجبوری میں دے رہا ہوں، تو ایسا دے کر ایسا آپ بالکل نہ دیجیے۔ جس دن آپ کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو، آپ کسی کو ایک پیسہ نہ دیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دیتے وقت آپ کو خوشی ہونی چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے، دل آپ کا خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہماری اس کمائی میں ہم اس لائق ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کہ ہم دوسرے تک اپنے اس خیر کو، اللہ کی اس دی ہوئی خیر کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں آپ لوگوں کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں۔ رات بھی کافی ہو گئی ہے اور کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا دسترخوان بچھے، اور آپ لوگ بھی جو بھی اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کو آپ لوگ تناول فرمائیں۔ آخر میں آپ لوگوں سب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین جو فضل و کرم سے آپ لوگ تشریف لائے، اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔